بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جو آپ نے جمعہ مبارک کے دن کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کے ایسے مسائل کو حل کر دے گا، آپ کی ایسی خواہشات کو پورا کرے گا جو سال ہر سال سے آپ مانگتے آئے ہیں اور مل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ آج اس وظیفے میں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ انشاءاللہ ان 2 لفظ کو پڑھ کر جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے ضرور قبول ہوگی۔ انشاءاللہ یہ 2 لفظوں کے اس وظیفے کی اہمیت آپ وظیفہ کر کے ہی جان پائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین اور توکل سے کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہو، چاہے کسی جائز خواہش کے لیے ہے جو سال ہر سال سے پوری نہیں ہو رہی، وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ یا آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، یا کسی پریشانی میں پڑ گئے ہیں، یا قرض میں ڈوب گئے ہیں، ان سب پریشانیوں کے لیے انشاءاللہ آج کا یہ ایک وظیفہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو تمام تر پریشانیوں سے نکال لائے گا۔ بس یہ وظیفہ آپ نے کسی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرنا، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کسی کا برا چاہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی کا نوکری کا مسئلہ ہو یا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اچھی جگہ رشتہ کروانا چاہتے ہوں، آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہوں، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ آپ نے یہ 2 لفظ کا وظیفہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا ہے، اور دعا مانگیں اپنے مقصد کو نظر میں رکھ کر۔ پھر کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی غیب سے مدد کرتے ہیں، کیسے کیسے آپ کے لیے راستے پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، وہاں سے آپ کے لیے دروازے کھول دے گا اللہ، جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں گزری ہوگی۔ جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، خاص جمعے کا یہ وظیفہ ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ نے سب سے پہلے جمعے کی ساری سنتیں پوری کرنی ہیں۔ جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے غسل کرنا۔ آپ نے جمعے کے دن سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ دوسرا، درود پاک کی کثرت سارا دن رکھنی ہے، اور سورۃ کہف جمعہ کے دن لازمی پڑھا کریں۔ جمعہ کے دن اگر وظیفہ نہ بھی کرنا ہو تو بھی سورۃ کہف لازمی پڑھا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہر جمعے سورۃ کہف کو پڑھتا ہے، اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو کسی قسم کی تنگی یا پریشانی یا کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس ایک سورت کے پڑھنے سے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، تھوڑی سی چھوٹی سی سورت ہے، 13-14 منٹ میں تقریباً پڑھی جاتی ہے۔ ہر جمعے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے خود کو پاک صاف کرنا ہے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کیفیت طاری کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو اس کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان کا ردم ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بات، وہ خشوع خضوع، وہ لگن نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی وظیفہ کریں تو گھر کا کوئی ایسا کونا کا انتخاب کریں، کسی ایسے کونے میں بیٹھے جہاں آمد و رفت کم ہو، شور کی آواز کم آئے، ایسی جگہ پہ بیٹھ کر وظیفہ کیا کریں تاکہ آپ کا پورا دھیان، آپ کی پوری لگن وظیفے میں ہی ہو، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ وظیفے کے درمیان کوشش کیا کریں کہ بات نہ کی جائے، ہاں اگر بہت ضروری بات ہو تو کرنے کی اجازت ہے۔
آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ یہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے نا، اس کے قیام اور سجدے لمبے لمبے کیا کریں، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو لمبے سجدے اور لمبے قیام بہت ہی پسند ہیں۔ ہم یہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس کے سجدے، قیام، رکوع اور اس کی ٹائمنگ ذرا لمبی رکھا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 2 اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا حی یا قیوم، ان کو 2 تسبیح آپ نے پڑھنا ہے، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یہ ایک لفظ ہوا یا حی یا قیوم، یہ آپ ایک دانے پر پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ نے یہ 200 بار دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ پھر بعد میں آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کو دھیان میں رکھ کر دعا کرنی ہے۔ دعا دل کی کیفیت سے کرنی ہے۔ ہم اس سے پہلے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ دعا کی کیفیت کیا ہے۔ آپ اس چینل کو سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے دل کی کیفیت سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اور اپنی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی عام اجازت ہے، گھر کا کوئی فرد بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں، بس پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے اور توکل پورا رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی آپ نے نفلی عبادت کرنی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ پر پورا توکل رکھیں۔ توکل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کامل یقین ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس بات پر آپ اپنا ذہن پختہ کر لیتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا تو ضرور ہو جائے گا، یا میں اس طرح کروں گی تو یہ کام ضرور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا کام ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے لیے ہماری نیت۔ جتنی نیت ہماری صاف ہوگی، اتنے ہی ہمارے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کریں، خود بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو ضرور پورا کریں گے۔ اللہ حافظ۔